شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی آسیہ شیئر کر رہی ہیں۔ آسیہ کہتی ہیں، ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 3 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر مٹی کا ہے۔ مٹی کا اس طرح سے ہے کہ اس کے کمرے تو ہم لوگوں نے سیمنٹ کے بنوائے ہیں، لیکن باقی جو گھر کا حصہ ہے جیسے صحن ہو گیا، اس کی 4 دیواری ہو گئی، وہ ساری مٹی کی ہے ابھی بھی۔ اس کے آس پاس کافی زیادہ درخت بھی ہیں، یعنی ہم لوگوں کا جو صحن ہے اس کی دیواروں کے آس پاس درخت بھی ہیں، اور ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ وہ شہر سے ہٹ کے جگہ ہے، جہاں سے اب کہہ لیں کہ سرگودا بالکل بھی سٹی شروع نہیں ہوتی، اس سے پہلے وہ جگہ ہے، اس سے آگے سارے گاؤں ہیں۔ بالکل کھلا علاقہ ہے، کچی جگہ ہے جہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہے۔ میرے دادا جی کی جگہ تھی تو انہوں نے وہیں پر وہ گھر بنایا، تو ہم لوگ وہیں پر رہتے ہیں۔ ایک گاؤں ٹائپ ہی جگہ ہے وہ، وہیں پر ہم لوگوں کا اسکول بھی ہے جہاں پر ہم لوگ پڑھنے بھی جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر میں اپنے بھینسیں، گائیں وغیرہ، اپنے جو جانور مویشی ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے ہمارے گھر میں 3 کتے بھی ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، ایک رات کی بات ہے، سخت سردی کا موسم تھا۔ ہم لوگوں کا باتھ روم جو ہے وہ صحن کے بالکل ایک کونے میں بنتا ہے، پورا صحن کراس کر کے ہم لوگوں کو باتھ روم کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کمروں میں زیادہ تر رہتے ہیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کھلی جگہ پر۔ مجھے واش روم جانا تھا، اپنا گھر ہے، کبھی ڈر نہیں لگا۔ جیسے میں باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری بہن ہے، بڑی بہن، باتھ روم کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اس طرف کہاں جا رہی ہو؟ رکو، مجھے واش روم میں پہلے جانے دو، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہ بڑی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی اور میں اس کو آوازیں دینے لگ گئی کہ باہر آؤ، جلدی کرو، باہر آؤ، مریم باہر آؤ۔ لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی، باتھ روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ جب وہ جواب نہیں دے رہی تھی اور باتھ روم کی لائٹ بھی بند تھی تو میں تھوڑی سی ڈر گئی۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی، امی کو جا کے بتاتی ہوں۔ جب میں کمرے میں آئی تو میری بہن سامنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تو ابھی باتھ روم کی طرف گئی تھی، تم بستر میں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو کب سے بستر میں لیٹی ہوئی ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم سب باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں رہا جب میں باہر نکلی کہ وہ تو کمرے میں تھی، جسے میں نے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھا وہ کون تھی۔ میں ڈر گئی، میں نے امی کو بتایا۔ امی نے کہا کہ شاید تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا وہم نہیں، میرا یقین کریں۔ امی اٹھی، امی میرے ساتھ آئیں باہر باتھ روم کی طرف۔ جیسے ہی امی نے باتھ روم کی لائٹ آن کی، باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی باہر ہی کھڑی رہی، میں واش روم سے ہو کر آئی۔ امی اور میں جب ہم لوگ کمرے میں واپس آنے لگے، مجھے باقاعدہ ہم دونوں کو ایسا لگا کہ ہمارے پیچھے سے بڑی تیزی سے کوئی بھاگ کر گیا ہے۔ ہم لوگوں نے پلٹ کر بھی دیکھا پیچھے، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ قدموں کی آہٹ آئی اور وہ ایسا جیسے باتھ روم کی طرف ہی کوئی بھاگ کر گیا ہے۔ امی نے کہا، جلدی سے اندر چلو، اب پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ پتہ نہیں انہیں کچھ نظر آیا یا کیا تھا، ہم لوگ اندر آ گئے۔ اس رات ہم لوگوں کے کتے اس حد تک بھونک رہے تھے، اتنا شور مچا رہے تھے کہ جس طرح سے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چور نہ آ گیا ہو۔ کیونکہ ایک دفعہ پہلے ایسا ہوا تھا، ہمارے گھر میں کوئی جانوروں والی سائڈ پر کوئی چوری کرنے کے لیے آیا تھا، تو کتوں نے ایسی شور مچایا تھا، تو وہ جو کوئی بھی تھا ڈر کے بھاگ گیا تھا۔ لیکن آج کتوں کا اتنا شور تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا۔ ہم لوگ ڈر گئے سارے۔ میرے ابو اٹھے
ابو نے ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑا اور باہر نکلے کہ اگر کوئی ہوگا تو اپنے بچاؤ کے لیے میرے پاس بھی کچھ ہو۔ جیسے ابو باہر نکلے تو ابو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابو کے ہم نے باقاعدہ چیخنے کی آواز سنی۔ ہم لوگ بھاگے باہر کہ کہیں ابو پر کسی نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ باہر نکلے تو جو کتے تھے سارے بھاگ گئے وہاں سے۔ 3 کتے تھے، جانوروں کی طرف بھاگ گئے۔ ہمارے صحن میں کتے آئے ہوئے تھے اور ابو جو ہے خوف سے جیسے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے کسی چیز کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ان کا منہ اس طرف کر رہے تھے اور وہ اپنا منہ ہٹا ہی نہیں رہے تھے۔ ہم انہیں بار بار کہہ رہے تھے آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے انہیں کچھ سکتہ ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے ہم نے انہیں وہاں سے ہٹایا، بڑی مشکل سے۔ ان کے منہ کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا تو ان کا وہ سکتہ سا ٹوٹا اور وہ کہنے لگے کہ میں کدھر ہوں، کون سی جگہ ہے یہ؟ ہم نے انہیں کہا کہ آپ باہر صحن میں آئے تھے، کیا ہوا آپ کو؟ ابو نے کہا کہ جلدی سب اندر چلو۔ جب ہم لوگ اندر آئے تو ابو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے ابو سے سارا پوچھا کہ بتائیں ہوا کیا آپ کو، آپ نے ایسا باہر کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب میں یہاں سے ڈنڈا لے کر باہر نکلا ہوں تو کتے صحن میں تھے، 3 کتے صحن میں تھے باتھ روم کے پاس۔ باتھ روم کے پاس میں نے ایک کالے رنگ کی بہت لمبی ایک عورت کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بالکل ان کتوں کے آگے بالکل ان کے اوپر لپکنے لگی تھی، جیسے ان کے اوپر حملہ کرنے لگی ہے۔ تو ایک دم سے میری چیخ نکلی تو کتے بھاگ گئے ڈر کے، اور وہ جو عورت تھی وہ باتھ روم کی دیوار کے اوپر جا کر جیسے غائب ہو گئی۔ 1 سیکنڈ میں وہ باتھ روم کی دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا نا، میں نے وہاں پر کسی کو دیکھا ہے اور اس کے روپ میں ہی دیکھا تھا، اپنی بہن کے روپ میں۔ اب ابو نے اس کے اصل روپ میں اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد ابو بڑے بیمار رہے، بہت بیمار ہو گئے، ڈر گئے، ان کو بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عورت ہے اور وہ باقاعدہ چل کر آتی ہے میری چارپائی کے پاس، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرا ہاتھ پکڑتی بھی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے ہاتھ کو اتنا دباتی ہے کہ جیسے میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ ابو نے باقاعدہ میری امی کے روپ میں بھی اس کو دیکھا۔ ابو کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 2-2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ آواز امی کو کہہ رہے تھے کہ بالکل تمہاری آواز تھی۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو تم میرے پاس کھڑی تھی، تم اکیلی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت تم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ تم نے اتنا زور سے دبایا مجھے ایسا لگتا ہے میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ تو میں ایک دم غصے سے جب بولا اور اپنا ہاتھ چھڑوایا تو تم غائب ہو گئی۔ جب میری نظر پڑی تو تم دوسری طرف چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ پھر میرے ابو ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے دم کروایا وہاں سے۔ کچھ دن تو ٹھیک گزر گئے۔ ہم لوگ شام کے بعد بہت ڈرتے تھے، باتھ روم کی طرف جاتے وقت ہمیں ڈر لگتا تھا بہت زیادہ، کیونکہ کتے رات کو بہت شور مچاتے تھے، جیسے ان کو باقاعدہ وہاں پر کوئی نظر آتا تھا۔ اس کے بعد اب ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی میری چچی کا حصہ تھا، وہ لوگ رہتے تھے، ان کا گھر بھی سیم ہمارے جیسے تھا۔ سینٹر میں دیوار تھی اور ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا دروازہ بھی لگایا ہوا تھا۔ تو چچی امی کو بتاتی ہیں کہ رات کی بات ہے، تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میرے چاچو جب گھر آئے تو انہوں نے کھانا کھانا تھا، تو وہ پوچھنے آئی تھی کہ ہم لوگوں نے کیا بنایا ہے۔ ہم لوگ اندر کمروں میں ہوتے تھے، تو وہ کہتی کہ جیسے میں دروازہ کھول کر صحن میں داخل ہوئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے ایک عورت ہے اور وہ باتھ روم کے پاس سے نکل کر سامنے جس طرف جانوروں والا حصہ ہے اس طرف جا رہی ہے، اور اس نے اپنے سر کے اوپر ایک بہت بڑا کوئی برتن سا اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ عورت کون ہے؟ تو میں نے جب آواز دی کہ کون ہو تم، کدھر جا رہی ہو، تو جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے اتنے لمبے لمبے دانت تھے، اور وہیں پر غائب ہو گئی۔ میری چچی بہت زیادہ ڈر گئی اور وہیں سے واپس چلی گئی۔ کہتی کہ تم لوگوں کے حصے میں کوئی چیز ہے، کسی کو لے کر آؤ۔ 2 دن کے بعد جیسے چچی نے اس چیز کو دیکھا، 2 دن کے بعد ہم لوگوں کی ایک بھینس تھی، وہ اتنی بیمار ہوئی کہ وہ شام تک مر گئی، پتہ ہی نہیں چلا اس سے کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اب کتے بھی رات بھر رکتے تھے، بڑا ڈر لگتا تھا۔ پھر ابو ایک بزرگ کو لے کر آئے ہمارے گھر میں۔ جب وہ بزرگ آئے ہم لوگوں نے انہیں سارے واقعات بتائے کہ اس طرف باتھ روم والی طرف ہمیں نظر آتی ہے وہ باتھ روم کے اوپر بھی ایک درخت تھا پورا جس کا سایہ آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا جو باتھ روم ہے، یہ جو درخت ہے،
اس درخت کے اوپر بھی سایہ اور اس باتھ روم میں بھی ایک چڑیل کا بسیرا ہے، وہی نظر آتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں پہلے تو ہم لوگ جو اتنے عرصے سے اس گھر میں رہتے ہیں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا ایسا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، جب یہاں پر کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسی حرکت کی جائے اس کو بلانے والی۔ اب ہم لوگوں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، نہ ہم لوگوں نے کبھی کوئی عمل چلا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ پتہ کرو، تم لوگوں کے گھر میں کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے، کسی نے کوئی کام کیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے پورا گھر اپنا دیکھا، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری چھوٹی چچی تھی، انہوں نے کوئی عمل کیا تھا، ہم لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ عمل کسی شادی شدہ عورت نے کیا ہے۔ اب جو میری درمیان والی چچی تھی وہ تو ایسا کرتی نہیں تھی، جو چھوٹی چچی تھی ان کو ایک دو دفعہ پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کوئی عملیات کرتے ہوئے، تو ہمیں لگا کہ شاید وہ، ہم نے ان کا نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسی نے کوئی عمل کیا، آپ اس سے پوچھیں یہ خود مان جائے گی۔ ان کو بلایا، پہلے وہ مان نہیں رہی تھی، تو بزرگ نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتی تو میں ایسی پڑھائی کروں گا وہ چیز تم پر حاوی ہو جائے گی۔ وہ ڈر گئی یہ سن کے، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے ان لوگوں کے حصے میں ایک عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں، تم نے اس طرف کیوں وہ عمل کیا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگیں کہ اس عمل کی شرط تھی کہ میں نے درخت کے نیچے کرنا تھا اور ہمارے حصے میں کوئی درخت تھا نہیں۔ تو میں نے یہاں پر آ کر کے لیا جب یہ لوگ سب سو رہے تھے، میں اسی دروازے سے آئی تھی اور میں نے رات کے پچھلے پہر 3 بجے کے قریب اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر وہ عمل کیا تھا اور میں یہاں سے چلی گئی تھی۔ جب میں یہاں سے عمل کر کے جا رہی تھی تو مجھے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز بھی آئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ ہماری طرف آئی نہیں تھی، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ نہ آتی، اتنی باتیں بھی سن رہی تھی تب بھی نہیں آئی پوچھنے۔ پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ کس چیز کا عمل تھا، کیا عمل کیا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگیں کہ میں نے اولاد کے لیے عمل کیا تھا، مجھے کسی نے کوئی تعویذ دیا تھا، کہا تھا کہ کسی گھنے درخت کے نیچے، ہرے درخت کے نیچے رات 3 بجے وہ تعویذ گاڑ دینا اور اس کے اوپر ایک کیل لگا دینا تو تمہارے ہاں اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ عامل جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کس جگہ پر تعویذ لگایا، وہ باقاعدہ وہی جو باتھ روم والی طرف درخت تھا اس کے نیچے ہی انہوں نے لگایا تھا، جہاں پر پہلے ہی بسیرا تھا اس مخلوق کا، وہ حاوی ہو گئی۔ جب اس کی جڑ میں سے انہوں نے وہ تعویذ وغیرہ نکالا، دیکھا تو وہ کوئی اولاد والا تعویذ نہیں تھا، وہ ایک کالے جادو کا عمل تھا۔ پتہ نہیں اب وہ جھوٹ بول رہی تھی یا انہوں نے کیوں وہ عمل کیا تھا، ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اولاد کا عمل نہیں ہے، یہ تو چڑیل کی حاضری کا باقاعدہ تعویذ ہے، اور یہ عمل بھی وہی ہے کہ اس تعویذ کو جڑ میں لگا کر اوپر کیل لگایا کہ وہ حاوی ہو جائے، حاضر ہو جائے اور یہ گھر ویران ہو جائے۔ وہ رونے لگ گئی، نہیں مجھے نہیں پتا، بہت ڈرامے کرنے لگ گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میرے ابو نے اسی وقت کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں اور دوبارہ ہم لوگوں کے حصے میں مت آئیے گا۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ تو وہ جو تعویذ تھا، وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی اس کے اوپر، اور ایک جیسے ایک شاپر میں ڈلوا کے اس کے اوپر دودھ ڈلوایا، پانی ڈلوایا اور کہا کہ اس کو بہتے پانی میں ابھی گرانا ہوگا۔ پھر ابو جو تھے ان کے ساتھ گئے، وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں دور ایک نہر تھی، وہاں پر اس کو پھینک کر آئے۔ جب واپس آئے تو وہ جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ 2-3 دن ذرا حفاظت رکھنی ہے آپ نے، کیونکہ یہاں پر عمل ہوا ہے، وہ چیز حاوی ہے، حاضر ہے یہاں پہ، تو کوشش کریں کہ رات کو باہر نہ ہی نکلیں، کچھ دن پرہیز کریں، وہ چیز یہاں سے چلی جائے گی کیونکہ اس کا تعویذ نکل گیا ہے۔ وہ اس چیز کو حاضر اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کے گھر میں ویرانہ ہو جائے، وہ مار دے گی سب کو، بڑی سخت مخلوق تھی یہ۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی دم وغیرہ بھی کر دیا اور وہ چلے گئے، لیکن جیسے ہی رات ہوئی ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب آواز سے آنے لگ گئی، جیسے کوئی عورت بولتی ہے بڑی اونچی آواز میں، کبھی اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر جیسے ہم لوگوں کے گھر میں صفائیاں کر رہی ہے، جھاڑو لگا رہی آتی رات کو، جھاڑو لگنے کی آواز،
کچے فرش کے اوپر آواز بہت زیادہ آتی ہے جھاڑو لگنے کی آواز آنا. اس کے بعد ہمیں باقاعدہ لگا جیسے ہمارے سر میں جو چارپائی ہیں ان کو وہ گھسیٹ رہی ہے. ایک عجیب سا شور تھا. 2-3 دن تو یہی سب ہوتا رہا. کبھی رونے کی آواز آنا, کبھی ہنسنے کی آواز آنا, کبھی بولنے کی آواز آنا. میری چچی جو تھی وہ اپنے میکے چلی گئیں. وہ چاچو بھی انہوں نے بڑی لڑائی کی, ان سے لڑ کے چلی گئی. 3 دن تو بہت زیادہ ڈر لگتا رہا. کتے بہت روتے تھے, جیسے آوازیں نکالتے تھے, ہمیں بہت ڈر لگتا تھا. 3 دن کے بعد یہ واقعات تھم گئے. وہ رونے کی آوازیں, ہنسنے کی آوازیں, بولنے کی آوازیں آنا بالکل کم ہو گئی, یہاں تک کہ ختم ہو گئی. پھر بھی ہم لوگوں نے 6-7 دن بہت پرہیز کی. ہم لوگ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے تھے, چاہے جتنا بھی ہمیں کام ہوتا تھا. ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ اپنے سارے کام کر کے گھر کے اندر جائیں. چچی والی طرف جو باتھ روم تھا, ہم لوگ اس طرف چلے جاتے تھے. اس باتھ روم کی طرف بھی ہم لوگ نہیں گئے. 6-7 دن ہم نے پرہیز کی. انہی دنوں کی بات ہے, رات 10 بجے کا ٹائم تھا. تو میرے چھوٹے بھائی نے باتھ روم جانا تھا, اس کو بھی لے کر چچی کے حصے کی طرف گئی. اب باتھ روم تو کافی آگے تھا ہم لوگوں کا, اور جو ہم لوگوں کا اور چچی کے گھر میں دروازہ تھا وہ برآمدے کی طرف پاس ہی تھا. جب ہم لوگ, امی کہتی ہے کہ جب میں اس کو ادھر لے کر گئی تو ایسے لگا تھا ہم لوگوں کے باتھ روم میں نلکا لگا ہوا تھا, ہینڈ پمپ, اس کو جیسے کچھ چلا رہا تھا, یوز کر رہا تھا. یعنی تب بھی وہ مخلوق وہاں پر موجود تھی. پھر آہستہ آہستہ وہ وہاں سے چلی گئی, مخلوق وہاں سے چلی گئی. لیکن اب پھر سے جیسے ابھی جو پچھلا سال گزرا ہے, اس میں بھی کچھ دن ہم لوگوں کو اس مخلوق نے تنگ کیا ہے. یعنی رات کو پھر سے آوازیں آنا. اب ہمیں یہ شک ہے کہ شاید ہماری چچی نے دوبارہ کوئی عمل کیا. ہم نے ان سے پوچھا بھی ہے, وہ بعد میں پھر معافیاں مانگ کر واپس آ گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب دکھائی تو کچھ بھی نہیں دیا, لیکن کچھ عرصہ آوازیں آتی رہی ہیں, کسی عورت کے ہی بولنے کی آوازیں آتی رہی ہیں. تو اب وہ جگہ سیب زدہ تو پہلے ہی تھی, اس عمل کے بعد زیادہ ہو گئی. تو انہوں نے گھر میں رہ کر ہمارے ساتھ یہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی نقصان سے بچا لیا. تو یہ ہمارے گھر کی ایک کہانی تھی کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں وہ مخلوق آئی اور اس نے ہمیں بہت تنگ کیا, بہت ڈرایا. اور میں تو جب سوچتی ہوں کہ میں اس کے پیچھے چلی گئی تھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت ڈر لگتا ہے مجھے یہ سوچ کر ہی. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ آسیہ آپ کا. اس سے پتہ نہیں لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچا کر, کسی کے لیے برا سوچ کر یا کر کے. اللہ کے بھی گنہگار ہوتے ہیں, اس انسان کے بھی گنہگار ہوتے ہیں, اور اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا. کبھی بھی ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کیا ہوا حسد یا جیلسی میں کوئی بھی قدم اٹھایا ہوا کسی کی زندگی کا بھی نقصان کر سکتا ہے. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ہنا شیئر کر رہی ہیں. ہنا کہتی ہیں, ہم لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 8 سال پرانی بات ہے. ہم لوگوں نے رینٹ پر گھر لینا تھا. تو ان دنوں میں ہم لوگ بہت سے گھر دیکھا کرتے تھے. سردیوں کا موسم تھا, تقریباً دوپہر کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. تو میرے ہسبینڈ کی کال آئی, انہوں نے کہا کہ ایک گھر دیکھنے جانا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم لوگ گھر دیکھنے کے لیے چلے گئے. گھر جو تھا وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیا ہی بنا ہوا ہے. سنا ہے کہ اس میں پہلے بھی ایک فیملی رہ کر گئی تھی کچھ عرصہ ہی. ہم لوگ گھر دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے. ڈبل سٹوری گھر تھا. تو گھر دیکھتے دیکھتے جیسے ہی ہم لوگ اب سارا گھر دیکھ رہے تھے, وہ ڈیلر جو تھا وہ کسی سے بات کرتا کرتا باہر نکل گیا. میں اور میرے ہسبینڈ تھے. ہم لوگ گھر دیکھتے دیکھتے 2nd فلور پر چلے گئے. جب وہ لوگ 2nd فلور پر گئے تو وہاں پر سامنے صحن سا تھا ایک. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, صحن میں چارپائی پر کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے. ہم لوگ تو ڈر گئے کہ یہ کیا, گھر تو خالی ہے, یہ عورت کہاں سے آ گئی, باہر سے لاک کھولا ہے. میں نے پوچھا کون ہے آپ. جیسے وہ سوئی ہوئی تھی, ایک دم سے اٹھی, بال ایسے بکھرے ہوئے, عجیب سی شکل تھی. تو ہنسنے لگ گئی نا. ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں, یہ گھر تو خالی ہے.
کہتی اچھا آپ لوگ گھر دیکھنے آئے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہتی میں یہ ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں۔ اس گھر کی اور ساتھ والے گھر کی دیوار بالکل چھوٹی سی تھی۔ اتنے میں وہ ہمارے سامنے ساتھ والے گھر کی طرف چلی گئی۔ ہمیں یہ حرکت بڑی عجیب سی لگی، سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، اپنا گھر چھوڑ کر کوئی بند خانے گھر میں آ کر کیوں لیٹے گا، اور اتنی پرانی سی ٹوٹی پھوٹی سی چارپائی پر۔ خیر ہم نے اتنا غور نہیں کیا، ہم لوگوں نے گھر دیکھا، گھر ہمیں ٹھیک لگا، صاف تھا، بڑا تھا۔ ہم لوگوں نے گھر فائنل کر دیا، رینٹ بھی بالکل نارمل تھا۔ ڈیلر سے بات ہو گئی تو ہم لوگوں نے گھر لے لیا۔ ایک تقریباً 3-4 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ صفائیاں وغیرہ کی، سامان سیٹ کیا، کرتے کرتے 2-3 دن گزر گئے۔ سردیاں تھیں، پہلے میں صحن میں بیٹھ جایا کرتی تھی، تو ایک دن میں چھت کے اوپر کپڑے بچھانے کے لیے گئی۔ جو ہی میں چھت پر گئی مجھے وہ عورت یاد آ گئی اس چارپائی کو دیکھ کر۔ اتنی وہ چارپائی خراب تھی، ایک سائڈ سے ساری ٹوٹی ہوئی بھی تھی۔ میں نے وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی اٹھا کر دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور کپڑے وغیرہ بچھانے لگ گئی۔ جیسے ہی کپڑے وغیرہ بچھائے تو میں جھانک کر اسی گھر میں دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس گھر میں جھانک کر دیکھا تو گھر بڑا پرانا سا تھا، بڑا خستہ حال، جیسے وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، بالکل ویران سا گھر لگ رہا تھا۔ اتنی مٹی تھی اس گھر میں، اتنے جیسے خاک اڑی ہوئی تھی کہ کوئی بھی نہیں ہے اس گھر میں، کوئی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ اب سامنے وہ ایک چھوٹا سا صحن نظر آ رہا تھا جس میں ایک کمرہ تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید کہیں گئے ہوں گے جو ادھر رہتے ہوں گے، کہیں چلے گئے ہوں گے۔ میں نے اتنا غور نہیں کیا، میں اپنے کاموں میں تھی۔ میں نیچے آ گئی کپڑے بچھا کر۔ شام جب ہوئی تو مغرب کے بعد مجھے خیال آیا کہ اوپر کپڑے دھو کر ڈالے ہیں، اتار کر لے آتی ہوں، گیلے نہ ہو جائیں ٹھنڈ کی وجہ سے، اوس کی وجہ سے۔ میں کپڑے اتارنے کے لیے گئی، جو ہی میں نے کپڑے اتارے مجھے باقاعدہ لگا جیسے اس گھر کی دیوار کے اوپر پہلے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں گئی تو کوئی اٹھ کر جیسے سائڈ پر ہو گیا۔ مجھے لگا شاید کوئی اس گھر میں رہتے ہوں گے، وہ ہوں گے۔ میں نے باقاعدہ دیکھا کسی کو، میں نے بلایا نہیں۔ کپڑے وغیرہ اتارے اور میں نیچے آ گئی اپنے کام سے کام رکھ کے۔ اگلے دن میں نے چھت کی صفائی وغیرہ کروائی، اوپر ہم لوگوں کی 1-2 چارپائیاں رکھوائیں کہ دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے، بعض اوقات صحن میں دھوپ آتی نہیں تھی، تو میں چھت پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ایک گھر یہ والا تھا، ایک پچھلی طرف گھر تھا۔ وہاں پر جس طرح سے کوئی عورت تھی، اس نے مجھے دیکھا، بلایا، سلام دعا کی۔ میں نے بھی ان سے سلام دعا کی کہ ہم لوگ نئے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا آپ لوگ اس گھر میں آئے ہیں۔ میں نے پوچھا ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا کیا مطلب کوئی بھی نہیں رہتا؟ یہ گھر میں تو کوئی فیملی رہتی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس گھر کو تو خالی ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ جن کا یہ گھر تھا، ایک بوڑھے انکل آنٹی رہتے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ بچے ان کے کسی اور شہروں میں تھے، لاہور میں تھے کہ پتہ نہیں کہاں پر تھے، وہ کبھی آئے ہی نہیں ہے۔ آپ کو اس گھر کی حالت سے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا؟ جیسے اس نے یہ بات بتائی میں تو بہت ڈر گئی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ ہم لوگ یہ گھر دیکھنے آئے تھے، یہاں پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اس چارپائی پہ۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر سے آئی ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بے شک محلے میں سے کسی سے بھی پوچھتے ہیں، آپ لوگ اس کا باہر نکل کر گیٹ دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آئے، اسے میری بات پر یقین نہ آئے۔ خیر میں نے اسے سلام دعا لی، میں نیچے آ گئی، وہم ہو گیا مجھے۔ میں اسپیشل اپنے گھر سے باہر نکلی، جیسے ہم لوگوں کی گھر کی دیوار ختم ہوئی، ڈرائنگ روم ختم ہوا، آگے اس گھر کا چھوٹا سا گیٹ تھا، جیسے سنگل گیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت پرانا تالا لگا ہوا تھا، اور ایک نہیں 2 تالے لگے ہوئے تھے۔ میری تو پوری جان ہی نکل گئی۔ میں نے تو رات کو بھی کسی کو دیکھا تھا دیوار پر بیٹھے ہوئے، وہ بھی عورت ہی مجھے لگی تھی، جیسے کسی نے چادر لی ہوئی تھی سر پہ۔ اب میں تو خوف زدہ، ڈر مجھے اتنا لگے کہ یہ ماجرا کیا ہے، آخر ہم لوگوں نے یہ گھر لے کر غلطی تو نہیں کی۔ میں نے سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ اب سیڑھیوں کے 2 دروازے تھے، ایک اوپر تھا، ایک ٹی وی لاؤنج میں بھی ایک سٹائل سا بنایا ہوا تھا انہوں نے دروازے کا، وہاں سے بھی بند ہو جاتا تھا۔ میں نے اوپر والا دروازہ بھی بند کر دیا ہمت کر کے، اور نیچے والا بھی بند کر دیا۔ میرے ہسبینڈ جب آئے، میں ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ آئے، ان کو کھانا وغیرہ دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں چپ ہوں پریشان، انہوں نے میرے سے پوچھا، میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہیں یقین ہی نہ آئے۔ وہ کہتے ہم دونوں نے اس عورت کو دیکھا ہے، چلو آپ نے دیکھا ہوتا تو شاید میں کہتا کہ کوئی وہم نہ ہوا ہو، لیکن میں نے خود دیکھا ہے، صبح پتہ کرتے ہیں۔
اتنے میں انہوں نے اس ڈیلر کو کال کیا اور کہا کہ جو ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر ہے یہاں پر کون رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو اس گھر کے بارے میں نہیں پتا، میں کچھ صبح بتاؤں گا۔ اس کے ذمہ ہم نے لگا دیا۔ صبح میرے ہسبینڈ کی چھٹی تھی، وہ بھی نہیں گئے کام پر۔ 12 بجے کے قریب ہمیں فون آیا اس ڈیلر کا۔ اس نے کہا کہ ایک طرف والا جو گھر ہے وہ تو بھی بن رہا ہے، وہ تو بھی بنا ہی نہیں ہے، اور ایک طرف جو آپ کے گھر کے رائٹ سائڈ والا گھر ہے وہ تو 10-12 برس سے بند ہے۔ جو آنر تھے وہ بھی ڈیتھ ہوگی ان کی، فیملی اولاد کبھی آئی نہیں۔ ہم نے اسے بتایا کہ یہ ماجرا ہمارے ساتھ ہوا ہے یہاں پر، ہم نے تو اس گھر میں نہیں رہنا۔ اس نے کہا آپ کو کسی نے تنگ تو نہیں نہ کیا، آپ لوگ اوپر نہ جائیں۔ اس نے ہمیں تسلی دینا شروع کر دی، لیکن ہمیں تو اب ڈر لگنے لگ گیا جب ہم لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ وہ انسان نہیں تھی۔ اس مخلوق نے ہمیں اپنا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، ہلکی پھلکی آٹے آوازیں آتی تھی، ہمیں یہ لگتا تھا کہ ساتھ والا گھر بن رہا ہے، وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ اب تو باقاعدہ ایسا لگنے لگا کہ سیڑھیوں کا جو دوسرا دروازہ ہے اس کو کوئی کھٹکھٹاتا ہے رات کے وقت، اور چھت کے اوپر جیسے کوئی چلتا، باقاعدہ رات کے وقت کوئی چلتا ہے۔ اور جو چارپائی ہم لوگوں نے، وہ میں نے خود کھڑی کی تھی دیوار کے ساتھ، اس چارپائی کو اسی انداز میں ویسے ہی بچھایا ہوا تھا۔ میں تو بہت ڈر گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا چاہے کچھ کر لیں میں نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا، میں نے سارا دن اکیلے رہنا ہوتا ہے، اگر وہ مخلوق میرے سامنے آ گئی، میرے اوپر حاوی ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو خوف آتا ہے سارا دن، میں تو کمرے سے بھی باہر نہیں آ سکتی۔ مہینہ بھی ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہے۔ ہم لوگ اس گھر کو ہم لوگوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ایک اور گھر دیکھا، تقریباً 19واں دن تھا جب ہم نے وہ گھر چھوڑا۔ جب اوپر سے ہم لوگ چارپائیاں اپنی اتارنے گئے تو باقاعدہ وہاں پر وہ چارپائی اسی انداز میں بچھی ہوئی تھی، اور جو وہاں پر ایک برآمدہ سا تھا جہاں پر اوپر چڑھ کر جاتے تھے، وہاں پر عجیب و غریب پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ بہت ڈر لگتا تھا مجھے ان کو دیکھ کے، اس چارپائی کو دیکھ کر تو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس وقت مجھے اس چھت سے بھی ایسی ویرانیت سی محسوس ہو رہی تھی جو ساتھ والے گھر سے ہو رہی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہنا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، اس کو وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ پرسرار واقعات میں کل پرسرار واقعات شیئر کروں گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ اسکیری اردو ریلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔